بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کیا راز ہے اور ان لکیروں کا ایک انسان کی قسمت سے کیا کنیکشن ہوتا ہے، اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا علم اتنا ہی پرانا ہے جب انسان لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ انسانی ہاتھوں کی لکیروں کو اکثر لوگ قسمت سے جوڑتے ہیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کا مطالعہ کرنے والے افراد کو پامسٹ یا ماہر نجوم کہا جاتا ہے، اور اس علم کو پامسٹری کہا جاتا ہے، جسے آج دنیا میں ایک علم کے طور پر پڑھا اور سیکھا جاتا ہے۔ اس علم کے مطابق لڑکیوں کے بائیں ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کی حامل ہیں، اور لڑکوں کے دائیں ہاتھ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ یعنی 10 شناسی کو دنیا کی قدیم ترین علوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کے شروع میں اس علم پر بڑی پابندیاں لگی تھی، اور جو اس علم کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کرتا اسے سخت سزا دی جاتی، اور ان پابندیوں اور سزاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کو پڑھنے کا یہ علم قدیم مصریوں اور خانہ بدوشوں کو منتقل ہو گیا۔ انسان جو ازل سے ستاروں سے قسمت کو معلوم کرنے کے علم کو سیکھ رہا تھا، تب ہاتھوں کی لکیروں کا یہ علم انسانوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا، اور دنیا میں یہ علم تمام تر پابندیوں کے باوجود تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس علم میں ہر انسان کے ہاتھوں کی بناوٹ اور ساخت کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس کی اسٹڈی سے ایک انسان کے کردار کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1475 عیسوی میں پامسٹری کی سب سے قدیم کتاب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہاتھوں کی ساخت سے ایک انسان کی ذہنی صلاحیت اور کردار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہاتھوں کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں بنی لکیروں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، جن کو پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں۔ اگر آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں تو جہاں چھوٹی انگلیاں ختم ہوتی ہیں، وہاں ہتھیلی کے دونوں طرف ایک لائن بنی نظر آتی ہے، جو عربی حروف تہجی میں بے کی طرح بنی ہوتی ہے۔ پامسٹری کی روح سے جن لوگوں کی بے درست بنتی ہے، ان کی شخصیت کا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ بے ہر کسی کی نہیں بنتی۔ ہاتھوں میں انگلیوں کے نیچے دل کی لکیر ہوتی ہے، لہذا دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر دل کی لکیر سے بے بنائی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی بے نہیں بن پاتی تو ان کے ہاتھوں کے اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ درست اور واضح بے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی لکیر اپنے اختتام پر یکساں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس وقت انگلیاں اور ہتھیلی بھی برابر ہونی چاہیے۔ پامسٹری کے مطابق جن لوگوں کی بے واضح ہوتی ہے، وہ جرأت مند، خود مختار، ذہین اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے میں انہیں دشواری نہیں ہوتی، پیسہ انہیں وافر ملتا ہے، جیب خالی نہیں رہتی، اور ایسے لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے علم کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا یا سیکھنا بھی حرام ہے؟ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پامسٹری بھی علم نجوم میں ہی آتا ہے، اس لیے ایسا کرنا قطعاً درست نہیں۔ اس کو دنیا بھر میں ایک علم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن تک اس علم کو نہ تو سائنسی اعتبار سے اعتباریت حاصل ہوئی اور نہ واقعاتی شہادتوں سے اس کی تاکید ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے شوقین افراد اسے ایک علم کے طور پر ہی لیں تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ موسم کی پیشن گوئی ایک باقاعدہ عمل ہے جو مشاہدے، معلومات اور تجزیے پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آنے والے دنوں یا گھنٹوں میں موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کا امکان ہے، اور جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنی ہی تیزی سے موسم کی پیشن گوئی بھی درست ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موسم ویسا ہی ضرور ہوگا جیسے پیشن گوئی کی گئی، کیونکہ غیب کا اور مستقبل کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تو پامسٹری کو بھی ایک علم کے طور پر ہی لیا جائے، کیونکہ اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا،
اور نہ ہی ہاتھوں کی لکیروں سے ایک انسان کی قسمت کا کوئی تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ہر انسان کے فنگر پرنٹس دنیا میں کسی اور انسان کے فنگر پرنٹس کے ساتھ نہیں ملتے، اسی طرح ہاتھوں کی لکیریں بھی ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہیں جو کبھی رپیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کے چہروں کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں میں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے جس کو سمجھ کر انسان اسے اسی طرح ٹیکنالوجی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ فنگر پرنٹس اور آنکھوں اور چہرے کی ساخت کا استعمال آج کی ٹیکنالوجی کا حصہ بن چکا ہے۔ یاد رہے، اگر مستقبل کا علم انسانوں میں سے کسی کے پاس ہوتا تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی مستقبل کے بارے میں نہیں بتایا جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اسی لیے اس علم کے بارے میں سیکھے ضرور، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ایک ذات پر کرنا چاہیے، نہ کہ ہاتھوں کی لکیروں پر۔ اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انگوٹھا انسان کے دماغ سے جڑا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، اس کی فطرت کیسی ہے۔ انگوٹھے میں اگر کچھ تبدیلیاں ہوں، مثلاً ایک وقت پر جب ہاتھ پر انگوٹھا اپنی قوت کو بیٹھتا ہے اور ہتھیلی پر گر جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھا اسی وقت ہتھیلی پر گرتا ہے جب موت قریب آ جاتی ہے اور قوتیں جواب دیتی ہیں اور دلائل کی طاقت نہیں رہتی۔ اگر انگوٹھے میں لرزش اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قوت بیماری کی وجہ سے عارضی طور پر جواب دے رہی ہے، لیکن جسم اور دماغ میں دلائل کی قوت باقی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی علامات آئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی اور وہ انسان بچ جائے گا۔ جبکہ چھوٹے، بھدے اور موٹے انگوٹھے والے افراد اپنے کاموں کو زور اور جلدی سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے افراد کی عادات میں تحمل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس لمبے اور خوبصورت انگوٹھے والے افراد اچھے آداب کے حامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ ذہانت سے کام لیتے ہیں اور مہذب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان باتوں کا مستقبل کے علم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان باتوں کو سیکھ کر آپ اپنی شخصیت کے بارے میں جان سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے یا زندگی میں کون سا اہم فیصلہ لینا جس ایک فیصلے پر آپ کا پورا کیریئر منحصر ہو۔ اس بات میں کسی انسان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو توہمات سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے بندے دنیا میں جاری اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھیں اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کر کے اپنے منصوبوں کو مرتب کریں اور پھر مستقبل کے لیے اللہ پر توکل کر کے معاملہ اس پر چھوڑ دیں۔ یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں واضح کیا ہے اور لوگوں کو توہمات کے پیچھے جانے سے روکا ہے۔ اگر ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا شوق ہے تو اسے ایک علم کے طور پر لیں اور اس پر یقین نہ رکھیں، کیونکہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ قسمت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔